حضرت عائشہ کی گود میں. آؤ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کائنات کے نبی نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سردار رسولوں کے امام نبیوں کے تاجدار کائنات کے نبی امام الانبیاء اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ موجود ہیں. کائنات کے نبی کا سر انور اپنی زوجہ مطہرہ کی گود انور میں موجود ہے. اچانک ام المؤمنین عرض کرتی ہیں اے میرے لجپال آقا اے میرے سر کے تاج اے میرے لجپال آقا آسمان پر جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کے برابر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر نظر آئے جن کی نیکیاں ستاروں کے برابر نظر آئے. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے. آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے. اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئی نا تو نبی کائنات دلوں کے حال بھی جانتے ہیں دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے میری زوجہ آپ ذرا پریشان نظر آ رہی ہیں. آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اگر جناب عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں آپ کے ابا حضور کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو سنو میں نبی کائنات سب نبیوں کا سردار ہو کر تمہیں بات بتا رہا ہوں. ساری کائنات کے لوگوں کی نیکیاں ایک طرف جناب عمر کی نیکیاں اسی پلڑے میں سب کائنات والوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں میرے یار صدیق کی غار والی نیکی ایک پلڑے میں لیکن پلڑا جناب ابو بکر کا بھاری ہے. اچھا آپ کہیں گے جی مولانا آپ نے یہ حدیث تو بیان کی ہے بخاری کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے آخر اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ آؤ آپ اہل محبت میں اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں. اہل محبت اہل ذوق توجہ رکھیے گا. جو نبی فرش پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کی گنتی جان سکتا ہے مائی شرفہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں کائنات کا نبی نہیں جان سکتا. آؤ امام الانبیاء کے غلاموں اگر نبی پاک صاحب الاولاد زمین پر بیٹھ کر آسمان پر ستارے چمکتے نظر آ رہے ان کی گنتی اگر میرا نبی جان سکتا ہے پھر ان غلاموں کو بھی میرے آقا جان سکتے ہیں. اگر میرے آقا ان ستاروں کی گنتی جان کر اپنے غلاموں کے اعمال اور اچھے اعمال اور نیکیوں کو گن کر ستاروں کے برابر بتا سکتے ہیں وہ نبی تیرا میرا پڑا ہوا درود بھی گنبد خضرا میں سماعت فرما سکتے ہیں. اسی لیے میں اور آپ کہتے ہیں ہم یہاں سے جن کو آتا ہے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینہ سونے ان کی آلہ سماعت پہلا. میرے آقا کے غلام ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لقب مشہور تھا نخامہ کھانسنے والا. اچھا میری عادت ہے مجھے رکنا پڑتا ہے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. آپ یقیناً ناراض نہیں ہوں گے. آپ کے ذوق میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں معافی چاہوں گا مگر اتنا ضرور عرض کرتا ہوں میں تھوڑا سا سمجھا کے بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ نا کم از کم ہمیں سمجھ تو آئے نا. ان کا لقب تھا نخامہ. آپ کی ہر بات سے انہیں بھی جوش آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر!
کھگڑے والے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کھانسنے والے کو، عربی میں کہتے ہیں نخامہ۔ اچھا ان کا لقب تھا نخامہ، کھانسنے والا، بڑا مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یار بدلا دو، مہربانی کرو، جس کو دیکھو کہہ رہا ہے جی نخامہ، اور کھانسنے والے ادھر آؤ، اور کھانسنے والے ادھر آؤ۔ آپ آگے سے بولے، آپ نے فرمایا بات سنو، گفٹ سرکار کا ہو، تحفہ سرکار کا ہو تو اینے بدلا دو۔ کسی کو کوئی گفٹ عظیم ہستی کا مل جائے وہ بدلا، کوئی وہ بندہ اس گفٹ کو کسی کو دے سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ عظیم ہستی کا۔ کہنے لگے گفٹ حضور کا ہو تو اینے بدلا دوں، میں نہیں بدلاؤں گا۔ اچھا پوچھنے والوں نے حیرانگی سے پوچھا ہوگا آخر بتاؤ تو صحیح، تمہیں یہ حضور نے گفٹ دیا ہے تو کب دیا ہے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آؤ توجہ فرماؤ، پڑھو سیرت نگاروں کو۔ امام محمد بن عبدالباقی الزرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1122 ہجری سنہ وفات، شرح زرقانی میں فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا ہے، فرمایا لوگوں حضرت نعیم ابن عبداللہ بول پڑے، آپ نے فرمایا جس دن میرے آقا معراج سے واپس آئے، معراج سے امام الانبیاء واپس آتے ہیں، اگلی صبح میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، صحابہ کا مجمع ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں، نعیم ابن عبداللہ کہاں ہے؟ نعیم ابن عبداللہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب وہ کونے میں موجود ہے۔ فرمایا آگے آ جاؤ۔ نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں اوے لوگوں، میں کونے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، آگے بڑھ کے آیا، میرے محبوب نے میرا ہاتھ مبارک پکڑا، اپنے ہاتھ مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہائے ہائے، صحابہ بھی اس ہاتھ کو چومتے ہوں گے، جس ہاتھ کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہم نے یہ منظر دیکھا، امام الانبیاء نے حضرت نعیم بن عبداللہ کا ہاتھ بلند کیا، ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میں جب معراج پہ گیا اللہ نے مجھے جنت کی سیریں کروائی، جنت کی سیر کرتے کرتے جنت کے باغات میں گیا، پھل توڑنے لگا، پھل توڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اتنی دیر میں مجھے زمین سے ایک آواز آئی ہے، آواز آئی ہے، آواز آئی ہے، سمعت نخمت نعیم ابن عبداللہ نخامہ۔ اوے لوگوں، میں جنت میں کھڑا تھا، مجھے جنت میں زمین پر اپنے غلام نعیم ابن عبداللہ نے کھانسی کی ہے، میں نبی نے اس کی کھانسی کی آواز کو جنت میں سماعت فرما لیا۔ باہر کوئی آواز آئے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، حاجی غریب گل صاحب پیچھے دیکھیں، بندہ پیچھے دیکھ رہا ہو، اس کو پوچھے پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا حاجی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی آواز آئی ہے، سارے بندے بیٹھے ہوں گے نا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کیا کہ پیچھے آواز آئی ہے تو کیوں آئی ہے، آخر وجہ کیا ہے، کس چیز کی آواز؟ یہ فطرت میں شامل ہے کہ جو بندہ سنتا ہے دیکھنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اہل محبت میں گفتگو کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کی مجھے جواب اور آنسر چاہیے ہوگا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سنتا ہے وہ دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، مثال کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ رسول کے لیے مثال نہیں دی جاتی، مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ فتح الباری میں امام فتح الباری کے اندر اللہ اکبر کبیرہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا، اس کی شرح کرتے ہیں، فرمایا اب کائنات کے نبی نے جب آواز سنی ہوگی تو زمین کی طرف دیکھا ہوگا، سنی ہوگی نا آواز تو زمین کی طرف دیکھا ہوگا،
ساتواں آسمان، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، پھر مکہ، پھر نعیم ابن عبداللہ۔ اس کا جواب محدثین نے دیتے ہوئے فرمایا لوگوں، جو نبی زمین کی آواز کو جنت میں سماعت فرما سکتا ہے، وہ نبی اوپر سے دیکھ کر نیچے والوں کو مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ناظر بھی بنا کے بھیجا۔ اچھا آگے چلیے، اسی ضمن میں ایک روایت سن لیجیے، کیونکہ تھوڑی سی عادت اس وجہ سے بن گئی، تھوڑا سا ایک ہی موضوع پہ بندہ رہ کے بات کرے تو لطف زیادہ آتا ہے۔ حضرت عباس حضور کے سامنے موجود ہیں، بات چیت چل پڑی، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا سونے ہوں میں من تے تاں ہی گیا ساں جدو تسی پنگوڑے وچ لیٹ کے انگلی مبارک ہلا دے سو، چان کدے دائیں کدے بائیں کدے اگے کدے پیچھے، آئے کہنے پنجابی سمجھ میں نہیں آ رہی اردو میں، انگلی اٹھاتے تھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مان تو میں اسی وقت کیا تھا، ایمان بعد میں لایا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا اے میرے چچا جان میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں۔ آقا وہ کون سی؟ فرمایا چچا جان آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انگلی اٹھتی تھی تو چاند دائیں بائیں آگے اور پیچھے جاتا تھا، میں مان اسی وقت لیا تھا۔ فرمایا میرے چچا جان اس سے بھی عجیب بات سنیے، میں جب اپنی امی جان کے بطن میں تھا، چاند جو سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتا تھا، میں محمد کریم اپنے ماں کے پیٹ میں اس کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی تو 40 سال کے بعد بنے، سب لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ تو چلے بات ایسے نہیں ہے، نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی رہ کر نبی ہوتا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں رہ کر اگر نبی نبی ہے تو پھر حاضر ناظر بھی ہے۔ جب نبی نبی ہے تو پھر حاضر ناظر بھی ہے نا۔ ہائے ہائے، میں بچپن پہ ایک واقعہ سناؤں، خوبصورت واقعہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو لے کے اپنے علاقے میں گئی نا، تو وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے ورنہ میں پورا ذکر کرتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور کیسے ملے۔ یہ نہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ انہوں نے قبول کیا نہ بلکہ حضور نے ان کو قبول کیا۔ میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، حضور نے قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات دور نہ نکل جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کعبے کے ارد گرد کھڑی ہو کے نا رو رہی تھی، حضرت عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا مجھے کہ میں رو رہی ہوں، پریشان تھی، قریب آئے، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ کہنے لگی میرا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ حضرت عبد المطلب خاموش ہوئے، مسکرانا شروع ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے روتی کیوں ہے؟ جی سارے بچے لے گئی، میں دائی اکیلی رہ گئی، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے فرمایا اے حلیمہ اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا نام حلیمہ ہے، حلیمہ حلم میں سے ہے۔
ذوق لیجئے، لطف لیجئے. حلیمہ حلم سے ہے، سعدیہ سعادت مندی سے ہے. فرمایا جو حلم والی بھی ہو سعادت مند بھی ہو، زہرا کا بابا آمنہ کا لال اسی کے حصے میں آتا ہے. جا مقدر والی ہے تجھے حضور مل جائیں گے. فرماتی میں حضور کو لے کے آئے، 3 دن ہم نے مکے میں گزارے. پہلا دن ہی تھا، اللہ نے بھوک بھی دور کر دی، پیاس بھی دور کر دی. پہلی رات کو جب ہم سوئے میں نے دودھ پلایا، دوسری طرف سے دودھ پلانے لگی تو حضور نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، رضائی بھائی کا. میں مان گئی کہ واقعی حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اچھا بات آگے چلائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگلے دن صبح ہوئی نا تو میرے شوہر حارث مجھے کہنے لگے، میرے شوہر حضرت حارث مجھے کہنے لگے واللہ یا حلیمتو، واللہ یا حلیمتو لقد وجدت نسمتا مبارکتا. اے حلیمہ اللہ کی قسم تو بہت بڑا مبارک روح اپنے پاس لے آئی ہے. آپ فرماتے ہیں دونوں میاں بیوی کہتے ہیں، فرمایا لوگوں جس لمحے حضور ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت سے لے کر اللہ نے ہمارے وارے نیارے بنا دیے ہیں. اچھا آپ جب اپنے علاقے میں لے کر ان کو گئی نا، ایک دن ایسا ہوا کہ ساری بکریاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے لے کر گھر میں آ گئے. دونوں بیٹی اور بیٹا، ان میں سے ایک بکری غائب تھی. محدثین نے لکھا، چاہے یہ روایت اگر ضعیف بھی ہے لیکن فضائل میں مناقب میں چل جاتی ہے، قبول ہے محدثین کی اصطلاح کے مطابق. اب میں بات عرض کروں کیونکہ یہی بس میں بات آخری ہے اور یہی اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ختم ہونی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے بچوں کو دیکھا، بیٹی بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. ساری بکریاں واپس لے آئے ہیں، ایک بکری جنگل میں رہ گئی ہے، وہاں دور دراز ملی نہیں. اب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ پریشان ہوئی نا تو حضور نے مسکرا کے کہا اماں پریشان نہ ہو، اماں پریشان نہ ہو. آپ نے فرمایا کیوں جی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا بچپن مبارک ہے. سرکار نے فرمایا اماں جان کل جائیں گے نا تو اپنی بکری واپس لے آئیں گے. جائیں گے نا تو اپنی بکری واپس لے آئیں گے. اللہ اکبر. خدا کی قسم رونا آتا ہے جب یہ بندہ جملے پڑھتا ہے. محدثین کہتے ہیں حضور کو پتہ تھا، حضور کو پتہ تھا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہماری بکری چلی گئی، آپ کہتے ہیں کل جائیں گے، تو بھیڑیے تو نہیں چھوڑتے، شیر تو نہیں چھوڑتے. گویا امام الانبیاء نے فرمایا ہوگا اماں آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اس بیٹے کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے اور جو نبی بن کے آیا ہوں اللہ نے مجھے حاضر بھی بنایا ہے، ناظر بھی بنایا ہے. سبحان اللہ بلند آواز سے بولے یا نہیں؟ اللہ
فرماتی ہیں اچھا اگلے دن نا آپ خود چلیں، امام الانبیاء انگلی مبارک پکڑ کر جا رہے ہیں، جنگل میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا یا ابا الحارث، پہلے ایک جانور کو آواز دی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، جانوروں کی لائنیں لگ گئیں، آخر میں دائیں بائیں دیکھا کسی کے پاس بکری نہیں ہے یا بکری وہاں پہ نہیں آئی، اللہ اکبر، پھر حضور نے ٹیلے پہ چڑھ کے آواز دی یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، اوے شیر کی کنیت ہے نا ابو الحارث، اوے شیر باہر آ۔ اچانک کیا دیکھا، الٹی طرف سے ایک بوڑھا شیر بکری اپنے کندھے پہ رکھ کے آ رہا ہے۔ اب بھی لوگ نہ سمجھیں، اگر حضور کے بچپن کی عزتوں کا یہ عالم ہے، بتا امام الانبیاء نے جب نبوت کا اعلان کیا ہوگا پھر اس کے بعد کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم محبوب نے دور سے دیکھا، فرمایا او شیر، ہماری بکری کہاں لے کے گیا تھا، کہاں لے کے گیا تھا؟ اللہ نے اس شیر کو بولنے کی توفیق عطا فرما دی، زبان حال سے بول کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے اسے وقت پہ کھانا دیا ہے، وقت پہ پینا بھی دیا ہے، اپنی جگہ گئی ہے، اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ فرمایا لے کے کیوں گیا تھا، لے کے کیوں گیا تھا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اس لیے لے کر گیا تھا، آپ ہر روز آتے تھے، میں درختوں کی اوٹ پہ کھڑا ہو کے چھپ کے آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتا تھا۔ 3 دن ہو گیا آپ نہیں آئے، میرے ذہن میں خیال آیا بکری رکھ لوں، یہ ہو نہیں سکتا حضور کی بکری لے جائے، سونا آپ بکری لین نہ آوے، یہ ہو نہیں سکتا بکری سونے دی رہ جاوے، سونا آپ ٹر کے نہ آوے۔ بس میں اسی پہ اپنی بات کو مکمل کروں، اپنی بات اسی پہ مکمل کروں، اور میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ گویا اس شیر نے بھی نا کشمیر کے رومی کی زبان میں کہا ہوگا، وادی کشمیر کے شہنشاہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہا ہوگا کہ جن موٹے موٹے آنسو بہا کے آقا اس کو میں اپنی جگہ پہ بٹھا کے نا اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ آقا جن نگاہوں نے جلوہ یار دیکھا ہو انہی آنکھوں سے میں جام بھی پیتا رہا۔ جن کہتے کہ صوفی جو بولتا ہے یا قرآن سے بولتا ہے یا حدیث کی روح سے بولتا ہے۔ جن آنکھیاں او دل بر ہے ڈٹھا او آنکھیاں تک لیا تو ملیے تے ساجن ملیا تو ملیے تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر بھی بنایا ہے، ہم نے آپ کو ناظر بھی بنایا ہے۔ میرا مالک ہم سب کا جو کچھ بھی سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا۔ عائشہ کی گود میں